میں بھاگ نہیں سکتی اس چیز سے یار، اس ولاگ سے، اس ویڈیو سے۔ جتنا ایک دن بھاگوں گی دوسرے دن کہوں گی نہیں بناتی، لیکن جب اپنے بچوں کے چہرے دیکھتی ہوں نا، پھر ان کا مستقبل دیکھتی ہوں، پھر سے کیمرہ اٹھانا پڑتا ہے، پھر سے کرنا پڑتا ہے۔ کیا کروں؟ بچوں کو دیکھتی ہوں، اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں، کہتی ہوں اس کا مستقبل کیا ہوگا، میری بیٹی کا۔ بے شک اللہ پاک نے، میرا یہ ایمان ہے کہ جس اللہ نے زندگی دی ہے وہ اللہ آگے بھی سب کچھ دے گا، اور دیتا ہی اللہ ہے، کوئی بھی نہیں دیتا کسی کو، اللہ ہی دیتا اور اللہ ہی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس میں کچھ نہ کچھ بندے کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہاتھ پاؤں دے دیے ہیں، بازو دے دیے ہیں، اپنی محنت خود کرو، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو میں نا ایسے بس میرے دل کرتا ہے کہ میں چھوڑ دوں چینل، لیکن پھر اپنا بیٹا، بے شک اللہ زندگی دے میرے ہسبینڈ کو، ماشاءاللہ بہت اچھا گھر ہے، ان کا کاروبار ہے، سب کچھ ہے، جوان بیٹا ہے، لیکن یہ سب کچھ میں جو سمجھتی ہوں نا، میں جتنا مرضی اپنا حق مانگوں گی، کہاں ملتا ہے دوسری بیویوں کو حق؟ مجھے تو نہیں نظر آیا آج تک۔ دوسری بیویاں جو چھین کے چلی جاتی ہیں وہی چھین لیتی ہیں سب کچھ، جو نہیں چھینتی ان کو کہاں ملتا ہے حق؟ میری آنکھوں کے سامنے ایک دوسری بیوی روڈوں پہ رلی ہے، اپنے 2 بیٹا بیٹی سمیت، ہمارے خاندان کی۔ پہلے بیوی بچوں نے سب کچھ لے لیا تھا، تو دوسری بیویاں کب چھین سکتی ہیں کوئی چیز؟ بے شک یہ میرے ہسبینڈ کا، وہ کہتے بھی ہیں تمہارا بھی ہے، تو منہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ ابھی الحمدللہ اتنا اچھا گزارا ہو رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے میرے پاس۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا کہ اب اللہ کا شکر ہے بہتر ہے، لیکن انہوں نے پڑھنا ہے، میرے بچوں نے آگے پڑھنا ہے، اسکول جانا ہے، انہوں نے اسکول سے آگے جانا ہے، کالج جانا ہے، ان کا مستقبل، ان کا کچھ، میرے پاس پڑھائی نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کے گھر کام کر سکتی ہوں۔ اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں یہ نوبت نہیں آئی۔ میرے ابو کو اللہ زندگی سے تندرستی دے، ہمیں غصے والے تھے، لیکن ہمیں انہوں نے کبھی گھر سے پاؤں نہیں نکلنے دیا تھا باہر ہمارا۔ ایک ماچس بھی نہیں ہوتی تھی تو کہتے تھے بھوکے بیٹھے رہو، لیکن ماچس لینے کے لیے بھی آپ نے نہیں جانا کسی کے گھر۔ میرے ابو کی یہ عادت تھی نا کہ میری امی بازار نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں کچھ لینے گئی تھی، کبھی بھی۔ تو میرے ابو ہر چیز ہمیں گھر لا کے دیتے تھے، کپڑے ہمارے آتے تھے تو سلے سلائے آتے تھے، کیونکہ سلانے والا بھی کام نہیں ہوتا تھا ہمارا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے جو کچھ بھی لینا ہوتا تھا، چھوٹا موٹا میک اپ، کچھ بھی، ابو کہتے تھے لکھ کے دو ہم لکھ کے دیتے تھے، وہ چیزیں گھر آ جاتی تھی۔ مطلب کہ ایسی زندگی میں نے آج تک نہیں دیکھی کہ خدا نہ خواستہ کہ کبھی میں بھوکی سوئی ہوں یا کبھی کچھ بھی ایسا معاملہ ہو۔ اور مجھے نہیں یقین کہ دنیا میں کوئی بھوکا سوتا ہوگا، میں مان ہی نہیں سکتی اس چیز کو۔ غریب ضرور ہوتے ہیں سارے، لیکن بھوکا کوئی سو جائے یہ نہیں مان سکتی، کیونکہ اللہ نے رزق دینا ہی دینا ہے۔ اللہ پاک کسی کو بھوکا سلاتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھوک سے مر جائے، بھوک کی وجہ سے سو جائے، بھوکا سو جائے، کسی کے گھر روٹی نہ ہو، سالن نہ ہو، میں نہیں مان سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے دینا ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک پتھر میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے، تو وہ انسانوں کو کیسے بھوکا سلا سکتا ہے؟ میں نہیں مان سکتی اس چیز کو۔ تو ہم بھی الحمدللہ کبھی ایسی نوبت آئی ہی نہیں تھی ہمارے پہ کہ ہمارا بجلی کا بل نہ ادا ہوا ہو۔ میرا کہنے کا مطلب کہ میں نے کبھی ایسی زندگی نہیں دیکھی جس میں بجلی کٹ گئی ہو، گیس چلی گئی ہو، گھر سے بے گھر ہوئے ہوں، کبھی ایسی لائف نہیں دیکھی اپنی زندگی میں۔ اللہ میرے ابو کو زندگی دے۔ اچھا، پھر ہو گئی میری شادی، ٹھیک ہے۔ شادی کے بعد اس سے بھی اچھی لائف، پہلے بھی اچھی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ ہم باہر نہیں نکلتے تھے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے، ہر چیز گھر میں ابو لا دیتے تھے، لیکن ہوتا تھا نا کبھی دل کرتا تھا پارک جانے کو، یا باہر کھانا کھانے کو، یا باہر کسی دوست بنانے کو، یا کوئی بھی آزادی جسے کہتے ہیں۔ اچھا ہی تھا میرے ابو نے آزادی نہیں دی تھی، بہت بہتر ہوتا ہے ایسے جو باپ کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن بالکل بھی نہیں تھا۔ تو شادی کے بعد یہ تھا کہ اس سے بھی اچھی الحمدللہ اللہ پاک نے لائف دی ہے۔ جو 12-14 سال میں نے گزارے ہیں اس شادی میں، بہت اچھے گزارے ہیں۔
اچھا اچھا پہنا ہے، اچھا کھایا، وہاں پہ بھی میں نے وہ غریب بہت امیری نہیں دیکھی کہ بہت امیری، لیکن غریبی بھی نہیں دیکھی، درمیانہ کام تھا، جو چیز چاہتی تھی لے سکتی تھی، الحمدللہ الحمدللہ۔ کبھی زندگی میں یہ چیز نہیں دیکھی میں نے۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں آئی ہوں دوسری شادی میں، اس میں یہ ہے نا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے اب بھی میں نے نہیں ہے، یہ پچھلے گھر سے بھی بہتر گھر ہے، گھر بھی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، کاروبار بھی زبردست ہے، لیکن یہاں پہ شراکت ہے، یہاں پہ زیادہ حق پہلے بیوی بچوں کا ہے۔ اچھا، جو کوئی نیو دیکھ رہا ہے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے، اور پھر یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ کل ہسبینڈ کی بیٹیاں اپنی دوست کے گھر گئی تھیں تو ان کے گھر ویڈیو بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اجازت لے کے ظاہر ہے اس نے بنائی ہوگی، اس نے اپنے چینل کے لیے بنائی تھی، تو پھر میں نے بھی اس کو کہا مجھے ویڈیو دے دیں، میں ہار گئی ہوں یار، میں تھکی ہوں، اس لیے میں نے ویڈیو نہیں بناتی، میں دل دکھتا ہے، ویوز نہیں آتے جب دل دکھتا ہے، سبسکرائب نہیں کرتے، میں کہتی ہوں کیوں بناؤں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی ویڈیو ختم ہو گئی ہے، لیکن آگے میں نے اپنی ویڈیو جوڑ لی ہے۔ یہ کل ہسبینڈ کی وائف اور ان کی سالی کپڑے کاٹ رہی تھی، شادی جو آنے والی ہے اس کے لیے، میں نے کہا چلو تھوڑے سے کلپ ادھر سے بھی لے لوں، تو میں کہہ رہی تھی یہاں پہ بھی میں نے غریبی نہیں دیکھی، ماشاءاللہ محل جیسا گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہ آئندہ بھی میں نہ دیکھوں، میرے بچے نہ دیکھیں کوئی ایسی چیز، میرے بچے خدا نخواستہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے کچھ، میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی، اس لیے اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ چلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنا جلدی سے جتنے جلدی سبسکرائبر آئیں گے، جتنے ویوز اچھے ہوں گے، اتنی جلدی میرا گھر میری چھت بن جائے گی۔ میں زیادہ محل نہیں مانگتی، گاڑیاں نہیں مانگتی اللہ سے، میں صرف کہتی ہوں کہ ایک چھت مل جائے اپنی، میری، یہ بھی میری ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی لاؤنج، یہ بھی میری ہی ہے، لیکن اس میں پہلے حق بیوی بچوں کا ہسبینڈ کے میں دیتی ہوں حق، اللہ پاک دیکھو یہ پہلے ہیں، میں کس طرح زیادتی کر سکتی ہوں کسی کے ساتھ، چھین نہیں سکتی، میں چھینتی میں پچھلا گھر اپنا لے لیتی، جو میرے نام اس بندے نے کیا تھا میں چھوڑ آئی ہوں، میں نہیں لے سکتی کسی سے، تو اپنے حق کے لیے بیٹھی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں گھر بنا کے دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ ہو، روز بروز میرے ہسبینڈ بیمار رہتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے سے تندرستی دے، ماشاءاللہ ان کی ایج بھی 50 سے اوپر ہے، 52 53 سال کے ہیں وہ، ٹھیک ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں پہلے مروں، میں تو یہ دعا کرتی ہوں ہمیشہ، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں کدھر جاؤں گی اپنے بچے لے کے، لیکن میں کیسے جیت سکتی ہوں، اللہ پاک نے جو نصیب میں لکھا اس سے تو نہیں آگے بڑھ سکتی، کوشش کر رہی ہوں کہ اپنا گھر بنا لوں، اپنے بچوں کے لیے چھت بنا لوں، اتنا صرف ہو جائے کہ چھت بن جائے 2 کمروں کا، منتھلی خرچہ آ جائے، میں سکون سے اپنی لائف اپنے بچوں کو پڑھاؤں لکھاؤں، منہ دھیان لگ کے گزاروں، بس یہ چیز دیکھتی ہوں تو پھر کڑتی رہتی ہوں، پھر تھوڑا ہنسنا کھیلنے لگ جاتی ہوں، مجھے پھر اللہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ ہے نا، تو سچ بھی یہ اللہ ہے نا، تو بس آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری طرف سے خدا حافظ۔ یہ جو شادی آنے والی ہے اس کی تیاریاں کر رہی ہیں، میں نے ابھی کرنی ہے، لیکن 11ویں مہینے میں شادی ہے، میں نے کہا اس کے نزدیک کپڑے لوں گی، اب کوئی پتہ نہیں، میں نے جو گرمیوں کے لیے ہوئے ہیں نا اچھے کپڑے، جیسے وہ برانڈ کے ہوتے ہیں، گرمی ہوئی 10ویں 11ویں مہینے میں تو پہن لوں گی، مجھے اب کنفرم نہیں گرمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر سردی ہوئی تو پھر مجھے لینے پڑیں گے، میرا سچی بات ہوں بالکل پیسے لگانے کو ان ریشمی کپڑوں پہ دل نہیں کرتا، کیونکہ ایک بار پہنو دوسری دفعہ دل ہی نہیں کرتا پہننے کو اس شادی میں، بندہ کہتا ہے حافظ نے دیکھ لی ہیں، اس نے دیکھ لی ہیں، سانوں تے گلاں مار جان دیا، میں کہنی ہاں بتھیرا میں سیریس ہو کے گل کر لیتی، ہوں کو نہیں سیریس ہونا، تے میں کہنی ہاں میں کو نہیں پانے، میں پھر نہ رینٹ پہ لے کے پہن لیتی ہوں، یا ہسبینڈ کی اپنی دکان ہے نا تو وہ رینٹ پہ لا دیتے ہیں، جی بھی کچھ ایسا ارادہ، تو یہ دیکھو میری ٹراؤزر اور قمیض اور گرمی کی وجہ سے، کیونکہ نوے کپڑے جڑے نہ انہیں لگتی گرمی، میں پھر پتلی سے پتلی قمیض پہن لیتی ہوں، کبھی گیلی کر لیتی ہوں کبھی، اچھا یہ نیچے بیٹھی تھی کل میں تو ہسبینڈ کی وائف کہتی باجی ویڈیو بنان لگے، میں کہا بالکل بنان لگی ہوں، اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔